کیا آپ نے ان کو ڈرا دیا کہ پہلے تو پاکستان سے کسی کو انہوں نے انڈین میڈیا پہ لینا چھوڑ دیا اور پھر اب یہ جس طرح سے ان کو مار پڑی ہے اس پر کیا کہیں گی؟ دیکھیں وہ مودی کا تو خاتمہ ہو گیا ہے، وہ تو میرے خیال میں ریزائن دے اور گھر چلا جائے، اور وہ جو انڈین میڈیا تھا وہ تو مودی کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، تو ان کا بیانیہ پٹ گیا ہے۔ اس وقت اتنی ان کو شکست فاش دی گئی ہے، پاکستان کی ہماری افواج جو ہیں، ہماری جو ایئر فورس ہے، دنیا کی بہترین افواج ہیں، پوری دنیا میں ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ کوئی ہمارا جو ہے وہ اس وقت میرے خیال میں مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اور بلکہ وہ تو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے آپ آئیں اور ہماری اب ٹریننگ کریں تو ہم جا کے اب ان کی ٹریننگ کریں گے۔ پاکستان جو ہے اس کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ ہمارے سپہ سالار جو ہیں وہ حافظ ہیں، ہمارا ایک ایک سپاہی نعرہ تکبیر بلند کر کے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو ایسی فوج کو کون ہرا سکتا ہے؟ یہ 9 اور 10 مئی کی درمیانی رات جس وقت آپریشن شروع ہوا، فجر کے قریب کا وقت تھا وہ، اس وقت اگر آپ دیکھ رہی تھی لائیو، اور جذبات کیا تھے اور سوچ کیا تھی کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، یا کہیں یہ کوئی ایسا ڈاؤٹ تھا کہ شاید سامنے سے جواب ایسا آئے کہ پھر ہمارے لیے پرابلم کریٹ ہو؟ کیونکہ ان نمبرز تو کل جو ایئر وائس مارشل اورنگزیب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ان نمبرز یا اسٹرینتھ دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ دشمن کو کمزور ہم نے کبھی نہیں سمجھا، لیکن ان کی عقل کا گھاٹ ہے۔ رافیل میں کوئی خرابی نہیں تھی، ان کی چلانے والوں میں، ان کی ٹریننگ میں خرابی تھی۔ وہ ہماری قوم کا، ہماری افواج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری سوچ فرق ہے، ہماری ٹریننگ فرق ہے، اور ہمارا جذبہ تو جو کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ اور آپ نے دیکھا پوری قوم ایک سیسا پلائی دیوار بن کے اپنی افواج کے پیچھے کھڑے تھے، اور جب آپ اکٹھے متحد ہو جاتے تو آپ کو کوئی جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو الحمدللہ اس وقت پاکستانی ہونے کا جو ہے وہ دل میں اتنا اطمینان اور فخر ہے۔ آپ ویسے تو پارلیمنٹیرین ہی ہیں، لیکن چونکہ انڈین میڈیا پہ بھی جاتی رہی، چلیں میڈیا پہ تو آن ریکارڈ تو آپ کو نہیں بلا رہے تھے، یا کسی کو بھی پاکستان سے آف ریکارڈ کسی نے بھارت سے رابطہ کیا ہو اس آپریشن کے دوران کہ پلیز بس کر دیں، اب بہت نقصان کر رہی ہے، آپ کی مہربانی، اتنی تو ہماری امید بھی نہیں تھی۔ آپ نے ان کی پریس کانفرنس جو کی ہے، ان کے سارے چیف آرمی آفیسر ان کے روتے ہوئے چہرے نظر آ گئے تھے نا آپ کو۔ تو اس وقت سوگ منایا جا رہا ہے انڈیا میں، اور ہمارا الحمدللہ یہاں پہ جشن اور فتح منایا جا رہا ہے۔ تو ہم نے لبرٹی پہ بھی کل رات کو دیکھا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب انڈین میڈیا چونکہ وہ پہلے نیریٹو کی جنگ ہار گئے، اب وہ ایک نیریٹو بنا رہے ہیں کہ پاکستان گیا تھا سیز فائر کے لیے، اور پاکستان نے جا کر یہ کہا تھا کہ پلیز انڈیا کو کہیں کہ یہ سیز فائر کر دے۔ آپ ان کے وہ جو افسران ہیں ان کی پریس کانفرنس سن لیں، جب ان سے سوال کیا گیا تھا رافیل کے متعلق تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وہ انفارمیشن نہیں دے سکتے جس سے ہمارے دشمن کو فائدہ ہو۔ اور یہاں تو نمبرز اور کوآرڈینیٹس اور سب کچھ بتا دیا گیا کہ، اور ایک دیکھیں ہر چیز کا ڈیجیٹل پاتھ ہوتا ہے، اور ہر چیز ایویڈنس کے ساتھ۔ آج تو کچھ چھپ ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں چھوٹی سی بات ایک تھی کہ جی انہوں نے کہا ایک انڈین پائلٹ ہماری کسٹڈی میں آ گیا ہے، تو ہمارے ڈی جی ISPR نے کیا جواب دیا؟ ہم نے نیریٹو بلڈ کرنا ہوتا تو ہم اس پہ کل کہتے تھے کہ ہمارے پاس اس سے پوری دنیا پہ واضح ہو گیا کہ ہم فیک پہ نہیں چلتے، ہم حقیقت پہ چلتے ہیں، ہم سچائی پہ چلتے ہیں، جس سے وہ شرماتے ہیں، اور جو ان کے گٹھی میں جھوٹ بھرا ہوا ہے، وہ اس کے علاوہ کچھ ان کو کام ہی نہیں ہے، جھوٹ کی فیکٹریاں ہیں، لیکن وہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اب ان کو کوئی ان پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی اپنے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ایئر بیسز کو نہیں بچا سکتے، آپ نے جنتا کو کیا بچانا ہے؟ اس میں جو آپ نے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے جو پلیٹ فارم پہ لوگ تھے، سوشل میڈیا یوزر، جنہیں سائبر وارئر بھی DGISPR نے کہا، ان کے کردار کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت کی ہے پاکستان پہ کہ پاکستان کی قوم کو اکٹھا کر دیا ہے۔ ہمارے سیاسی اختلاف سے اوپر آ ہر سیاسی وہ اس وقت ایک جسے کہتے ہیں نا جل چکے ہیں، اکٹھے ہو چکے ہیں، ایک بچہ بوڑھا جوان جو ہے وہ ایک جان ہو گیا ہے،